السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کا فراڈ طریقے سے چندہ کرتے ہوئے کچھ لوگ پکڑے گئے، جن کے خلاف FIR بھی درج ہوگی۔ پوری جانکاری، پوری حقیقت کیا ہے، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بھوپال میں 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع ہونے والا ہے، جس کی تیاریاں بہت زور و شور سے چل رہی ہیں۔ الحمدللہ پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، کچھ ہی تیاری باقی ہے، اس کو بھی بہت تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، یعنی تیاریاں پوری ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں کچھ لوگ جن کے دلوں کے اندر میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ تو یہ ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو بھی بدنامی اٹھانی پڑتی ہے اور مذہب اسلام کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا موقع پا کر اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر اگرچہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، حاصل ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی تعلق سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بھوپال میں بڑا اجتماع ہے۔ جب لوگ سنتے ہیں کہ بڑا اجتماع ہے تو ہر ایک کو شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا جو کہ ابراہیم پورہ اور اس کے علاوہ بھوپال اس کے اطراف میں وہ حضرات چندہ کر رہے تھے، کس لیے؟ بھوپال تبلیغی اجتماع کا، یہ بول کے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، مشروبات پلائیں گے، پانی وغیرہ کا، چائے وغیرہ کا انتظام کریں گے، آنے والے مہمانوں کی ہم میزبانی کریں گے، اس لیے وہ حضرات چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کمیٹی کی طرف سے سخت وارننگ دی گئی، FIR بھی درج کی گئی، پولیس والوں کو اطلاع دی گئی، ان کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی کچھ تنظیموں نے فراڈ طریقے سے مسلمانوں کے پیسوں کو ضائع کرنا چاہتے تھے، اور ایسے وقت میں جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں وہ فوراً چندہ دے بھی دیتے ہیں، کیونکہ بھائی جب معلوم پڑتا ہے کئی ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا اعزاز اکرام کیا جائے گا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، تو وہ بھولے بھالے مسلمان بیچارے اپنا پیسہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، کہیں پر بھی تبلیغی اجتماع ہو، تو اس کا نہ تو آن لائن نہ تو آف لائن چندہ ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کام ہوتا ہے اس کام کو بانٹ دیا جاتا ہے حلقوں کے اعتبار سے، اور حلقے والے اس کام کو بانٹتے ہیں اپنے مسجدوں کے اعتبار سے۔ پھر اس طریقے سے بانٹنے کے بعد مسجد والے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور جس کو پیسے دینے کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھی پیسے اللہ کے راستے میں لگے، دین کے کام میں لگے، تو وہ حضرات خود آتے ہیں اور کمیٹی والوں کو ملتے ہیں، پھر کمیٹی والے ان کے پیسے لیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کام کراتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کام دے دیا جاتا ہے، آپ یہ کام کرا دو، تو وہ جو پیسے لے کر کے آتے ہیں اسی پیسوں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ کام کرا لیتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان نہیں جانتے ہیں ان کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور خاص طور سے دیہاتوں میں اور اس علاقے میں جہاں کم دیندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی دین سے اتنی وابستگی نہیں ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں بڑے فضائل سناتے ہیں، اور بڑے خرچ کرنے کے فضائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کے بھی دل پگل جاتے ہیں، وہ حضرات ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں دینا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں یا آپ کا پیسہ اجتماع میں نہیں لگ رہا ہے بلکہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی چندہ مانگنے کے لیے آئے
کہ بھائی اجتماع ہو رہا ہے اس کا چندہ دے دیجئے، آپ فوراً انکار کر دیجئے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ انکار کر دیجئے کہ ہم نہیں دیں گے، اور ہم کو اگر دینا ہی ہے تو ہم جائیں گے جو ہے ان کمیٹی والوں سے ملاقات کریں گے، پھر اجتماع کمیٹی کے جو ممبر ہوں گے ہم ان کے سامنے پیسے دے کر کے آئیں گے۔ لیکن ایسے فراڈ لوگوں سے بچو جو رسیدوں کو لے کر کے، بھوپال جیسے تبلیغی اجتماع چل رہا اس کی رسیدیں بنا کر کے پھر رہے ہیں، یا آن لائن جو ہے اشتہار چھاپ کر کے سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، پھر جو ہے اسی طریقے سے اسکینر وغیرہ دے رہے ہیں کہ اس پر پیسے ڈالو۔ ایسے لوگوں سے بالکل دور رہو، خود دور رہو، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی دور رکھو، کیونکہ یہ پیسہ جو آپ کا حلال کمائی کا پیسہ ہے، آپ نے مزدوری کی ہوگی، آپ نے محنت کی ہوگی، مشقت اٹھائی ہوگی، پھر پیسے آپ نے کمائے، آپ جو ہے اللہ کے واسطے ان پیسوں کو ضائع مت کیجیے، بڑے قیمتی پیسے ہیں آپ کی۔ اور یہ فراڈ کرنے والے، یہ تنظیمیں بھی کچھ ہیں جو فراڈ طریقے سے پیسوں کو وصول کرنے کی کوششیں کر رہے، اب پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پانی پلاؤ یا کھانا کھلاؤ؟ جن کو اجازت دی گئی ہے وہ حضرات کر رہے ہیں، اور جن کو فراڈ کرنا رہتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے فراڈ کرتے ہیں۔ تو جب پکڑے جاتے ہیں تو اجتماع کی بھی بدنامی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے طعنے بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر خوف نکل چکا ہے کیا؟ ایسے لوگوں سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دور رہنا، ورنہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بھوپال کا یہ تبلیغی اجتماع جو 2025 میں ہونے والا ہے، یہ 14 نومبر کو شروع ہوگا اور 17 نومبر کو بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں ملک کے کونے کونے سے مسلمان تشریف لا رہے ہیں۔ بھوپال تبلیغی اجتماع میں نوجوان حضرات کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو کہ اجتماع شروع ہونے سے پہلے شہر بھوپال کے باہر سے ہی آنے والے مہمانوں کا اچھی طرح انشاءاللہ وہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجتماع 14 تاریخ کو شروع ہوگا، 14 نومبر کو، اور وہ حضرات خدمت کرنے والے حضرات ایک دن پہلے سے ہی اپنے اپنے کاموں پر لگ جائیں گے اور الحمدللہ بحسن خوبی اچھی طرح کام انجام دینے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ بھی جو ہے پہنچ سکتے ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے ناظرین کرام، آپ بھی وہاں پر پہنچیے اور جو ہے علماء کرام کے، بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانوں کو سنیے، اس سے بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کی دعا کے بعد میں کئی ہزار جو ہے جماعتیں نکلنے والی ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اسی طریقے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، شریعت کے مطابق خود عمل کریں گے، لوگوں کو بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے جو حضرات وہاں پر دن رات محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو حضرات دور دراز سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔